बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, मैं जमाल अहमद हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास साहब, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़ी माहिराना जो राय है वो देते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मदर साहब, आप साइफर पर बात करनी थी, ऑडियो लीक्स पर बात करनी थी, मगर अभी की रिसेंट एक स्टेटमेंट है, एक रिमार्क्स आए हैं जज साहब की जानिब से। आज फैसल वावड़ा की जो नाअहली की समाअत थी केस की, जज साहब ने ये कहा है कि नाअहली जो है ये ताहयात नाअहली काला कानून है। मौजूदा हालात में जो हमारी सियासी सूरत हाल है, इन रिमार्क्स को किन तनाजुर में देखते हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये कि आमतौर पे रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा आप अपना कोई ओपिनियन लागू नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि रिमार्क्स तब्दील होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं जिस तरह हेयरिंग चलती है। असल चीज़ ये कि क्या फ़ैसले में भी वो इसको काला कानून कहेंगे और इस सिलसिले में कोई डायरेक्शन आएगी, उस वक्त सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। हाँ, हम जनरली बात करते हैं कि ताहयात नाअहली जो है वो एक ड्रिकोनियन तो नहीं, ड्रिकोनियन तो बहुत मुख्तलिफ उसमें लिया जाता है, लेकिन यकीनन इस तरह आप ताहयात नाअहली जो है ख़ासतौर पे सियासतदानों की, वो एक ऐसा कानून है कि जिसको गैर ज़रूरी तौर पे और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए लाया गया। इसलिए कि आप किसी को सियासत से जो है सारी ज़िंदगी नाअहल नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को सज़ा देनी है, अगर उसको सज़ा हो गई है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में हमने देखा कि आपने सज़ा तो उतनी नहीं दी, लेकिन इंतखाबी सियासत से उसको हमेशा के लिए जो है आउट कर दिया। तो जनरली क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी उस तरीके से जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बड़े सवालात हैं, और हमारी ये जुडिशरी का भी जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही रहा है कि वो बाज़ औक़ात नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले देती है। तो इस सारे तनाजुर में देखा जाए तो ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स तो बहुत अहम हैं। अब उन्होंने किस तनाजुर में कहा है, और अगर वो फैसले में इस चीज़ को इसको काला कानून कहेंगे तो जाहिर है उसके सिलसिले में कोई डायरेक्शन भी देंगे। आपकी तो क्या ये यकीनन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ताहयात नाअहली। देखिए, किसी पॉपुलर लीडर को आप जिस तरीके से भुट्टो साहब के केस में हुआ कि एक मर्डर केस जो नॉर्मली एक सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाता था, भुट्टो साहब के केस में मर्डर केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में चलाया गया, और उसको इसीलिए बाद में जाके जो फिर ये साबित भी हुआ कि किस तरह जुडिशरी पर दबाव था और उसे जुडिशल मर्डर कहा गया। आपने एक टर्म के लिए किसी को नाअहल कर दिया, अगर उस पर जुर्म साबित होता है। तरह के जो केसेस हैं वो टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए अमूमन इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में, और अभी हम देखते हैं खान साहब पर भी बहुत सारे केसेस हैं। तौहीन अदालत का मुकदमा तो कल खत्म हो चुका, मगर कुछ और केसेस हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि गालिबन उनको नाअहल कर दिया जाए। टेन्योर का आइडिया नहीं है कितना हो सकता है। तो डू यू थिंक टेक्निकल नॉकआउट खान साहब को किया जाना चाहिए और कर सकते हैं? दो सवाल हैं। एक तो ये कि किया जाना चाहिए, मेरा ख्याल है नहीं किया जाना चाहिए। कर सकते हैं, ज़ाहिर है कानून में अगर चीज़ें गुंजाइश मौजूद है तो कर भी सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। और बदकिस्मती हमारी ये होती है कि हमारे सियासतदान, जब एक जमात जो है वो अपोजिशन में होती है तो वो उस कानून को काला कानून कहती है, फिर जब वही जमात हुकूमत में आती है तो उसी कानून को अपने मुखालिफिन पर लागू करती है। आज सबकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए। आज सबकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को सज़ा दे दी जाए। कल इमरान खान की भी ये ख्वाहिश थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ख्वाहिशात पे कानून नहीं चला करते, ख्वाहिशात पे अदालतों को दबाव में नहीं लाया जाता। यहाँ पर ये ऐड कर दें कि इसी सारी चीज में आपने जिस तरह भी बात की कि अब मर्जी के मुताबिक कानून चलाया जा रहा है, तो हमने नैब की तरमीमें देखी हैं, तरमीम जो हुई है, बज़ाहिर तो यही लगता है केसेस देखकर कि जिस तरह का केस था उसी तरह की तरमीम की गई है ताकि फायदा उठाया जा सके। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि अपनी मर्जी के हिसाब से कानून में तब्दीली की जा रही है? वो नजर आ रहा है ना। देखिए, अगर किसी कानून से जो है वो उस वक्त की हुकूमत के वज़रा को या उस वक्त के हुक्मरानों को फ़ायदा पहुंचता है तो फिर वो पर्सन स्पेसिफिक कवानीन होते हैं। ये नहीं है कि उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए उसमें आप दो राय रख सकते हैं, और उस वक्त की गवर्नमेंट ने बनाए उसमें दो राय रख सकते हैं। लेकिन अगर आप आए हैं फ़ौरन अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए हैं, और उसके बाद आपने ख़ास तौर पे आपका टारगेट नैब है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। चले, रिफॉर्म्स तो एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, लेकिन अगेन अगर पर्सनल स्पेसिफिक कवानीन होते हैं तो आम तौर पे वो स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं।
اگر اس کا فائدہ ڈائریکٹلی ان کو پہنچ رہا ہے جو قانون بنا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، آڈیو لیکس بھی ہو رہی ہیں مدر صاحب، اور اب ہر چینل پر ہر جو اینکر ہے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں سائفر پر ہی بات ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں 6-7 دن اگر ہم پیچھے جائیں تو سائفر کے حوالے سے بات کم ہو چکی تھی، بہت سیدھا سیدھا لوگ بات کرتے تھے. کیا لگتا ہے دوبارہ پھر سے سائفر محور بن چکا ہے پاکستانی سیاست کا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ آڈیو لیکس میں اس حکومت کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کی تحقیقات کریں اور اس کا معلوم کریں کہ یہ لیکس کس نے کی ہیں، یہ لیکس کس نے ریکارڈ کی ہیں، یہ لیکس جو ہے ان کو لیک کرنے کا مقصد کیا ہے، اور کتنی آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. کسی ایک اجلاس کی اگر ایک کلپ ہمارے سامنے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پورے اجلاس کی کارروائی ریکارڈ ہوئی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ریکارڈ کرنے والے کو یہ تو نہیں پتا نا کہ اس وقت یہ گفتگو ہوگی. تو اصل چیز پہلا تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس تک پہنچا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے جب وہ لیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کانٹینٹ پر آتے ہیں کہ جی کانٹینٹ جو ہے وہ کیوں وہ ہے. اب اس میں ایک سائفر والا مسئلہ ہے. اب سائفر والے مسئلے میں بھی جو ہے وہ بہت سی چیزیں بڑی واضح ہیں. ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جو کہ میرا خیال ہے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا، اور نیشنل انٹرسٹ کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ سائفر جو ہے وہ بہت ہی جو ہے کلاسیفائڈ کوڈ ہوتا ہے. اگر آپ اس پر صرف کمنٹ کر دیں کہ ابھی دوبارہ پھر سے سائفر جو ہے وہی ڈسکس ہو رہا ہے ہمارے پروگرامز میں، ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک دم سے اچانک؟ وہ تو ظاہر ہے، وہ تو چونکہ جو بیک ٹو بیک آڈیو آئی ہیں عمران خان صاحب کی، اور اس میں ظاہر ہے دیگر ان کی پارٹی کے رہنما بھی شریک ہیں، ان کے پرنسپل سیکریٹری بھی شریک ہیں اس گفتگو میں. اب ان میں سے کسی بھی گفتگو کو ڈینائی بھی نہیں کیا گیا، سب نے اس کو اون کیا ہے. جس طرح شہباز شریف والی آڈیو تھی اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا گیا، اون کیا گیا ہے. تو چونکہ وہ آڈیو دونوں لیکس ہو گئی ہیں اور اس کا تعلق کسی سائفر سے ہے، اور عمران خان جو ایک پورا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اس سے ہے، اینٹی امریکن نیریٹو جو بلڈ کر رہے ہیں اس سے ہے، لہٰذا اس کو رولنگ پارٹیز نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکشن میں لائی، اور اب انہوں نے تحقیقات کا بھی اعلان کر دیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں ریکارڈنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کو واضح کیا جائے، اس طے تک پہنچا جائے کہ یہ کن لوگوں نے، کس ادارے نے، کن افراد نے اور کس ایجنسی نے ریکارڈ کیا ہے، اور اس پر ایک کنسنسس بنائیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کہ جی دس از ناٹ آن، اس کو نہیں برداشت کیا جا سکتا. جب بھی جو خان صاحب کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ صحافی انصار عباسی صاحب ہیں، انہوں نے پہلے سے رپورٹ کیا ہوا تو ان کو پتا تھا. تو اس سے کیا تاثر ملتا ہے کہ کروانے والے جو ہیں شاید پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ کی آڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں، کیونکہ کانٹینٹ تو وہی ہے سارا آڈیو کا. بالکل یہی ہے. دیکھیے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سے پیغامات دیے جاتے ہیں، بہت سے میسیجز دیے جاتے ہیں. اس کا میسج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، صرف یہی نہیں، آپ کی اور بھی آڈیوز ہمارے پاس ہیں جو ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور دونوں طرف میسیجز دے رہا ہے کہ ہمیں کہ آپ لوگوں کی آڈیو اور ویڈیو لیکس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، کانٹینٹ جو ہے خان صاحب کی جو آڈیو تھی اس میں، اور جو اردو سب ٹائٹل تھا اس میں تبدیلی تھی. مطلب ایک جگہ منٹس کی بات تھی، چپ کر کے منٹس لکھ لیتے ہیں، بٹ ٹائٹل تھا کہ چپ کر کے مرضی کے منٹس لکھ لیتے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کا حل بہت آسان ہے، اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جو تحقیقات ہیں وہ ایف آئی اے کے سپرد کی گئی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا بہتر یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشری پہ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ایک اعتماد ہوتا ہے. کبھی فیصلوں پہ آپ اتفاق کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ عدالت ہی جاتے ہیں. آپ کو وہ وہ مشہور فقرہ جو ہے وہ یاد ہوگا ایک مووی کا، جولی LLB کا، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی لوگوں کا کہیں جھگڑا ہوتا ہے، کہیں وہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی یہی آ کے جملہ کہتے ہیں کہ I'll see you in the court. یہ انویسٹیگیشن FIA کر بھی لے تو بات تو پھر بھی جو ہے دوسرا فریق عدالت چلا جائے گا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آڈیوز کے بعد غیر اخلاقی ویڈیوز بھی شاید منظر عام پر آئیں گی. مریم صاحبہ بھی اس کا اظہار کر چکی ہیں، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ سارا کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کب تک چلے گا؟ یہی تو میں آپ سے بنیادی سوال کر رہا ہوں کہ کانٹینٹ سے پہلے
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرے. تو یہ منسٹر آف انٹیریئر کیا کرتے پھر رہے ہیں رانا ثناء اللہ؟ وہ سوائے سیاسی پریس کانفرنس سے کوئی وہ اپنی ذمہ داری بھی تو محسوس کریں کہ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کیوں باتیں آ رہی ہیں سامنے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ کون کر رہا ہے, کون ریکارڈ کر رہا ہے اور کون لیک کر رہا ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری آپ جے آئی ٹی بناتے آپ, لیکن اگر آپ اس نتیجے پر نہیں پہنچے تو یہ یاد رکھیں کہ آج تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, کل پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہوگی تو پی ڈی ایم کی آڈیو ویڈیو لیکس ہوں گی. دوسروں اس لیے کہ 70-80% تو پولیٹیشینس کی آڈیو ویڈیو لیکس ہوتی ہیں. تو اگر یہ اس طرح کی بھی چیزیں لیک ہوئی ہیں تو اس کا بنیادی مقصد ایک یہ ہے کہ کوئی پیغام کسی کو دینا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں سیاست کو گندا کیا جائے, پاکستان میں سیاستدانوں کو ملائن کیا جائے, اور سیاستدان خود بھی اس کا حصہ بنتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی الزام تراشیاں لگتی ہیں. سر ون لاسٹ کوشچن, وہ میرے سے اسکپ ہو گیا. آج کل ہم دیکھیں جو سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں ان کو غلیظ ناموں سے پکارا جا رہا ہے. فضل الرحمان صاحب کا کل حالیہ سلیم صاحب کے ساتھ پروگرام تھا, تحریک انصاف کے جو کارکن ان کے حوالے سے جو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر, نیشنل ٹیلی ویژن پر اس طرح کی باتیں اور کارکنوں کو ایسے مخاطب کرنا کیا ان کو سیاست سے دور نہیں کر دے گا؟ قسمتی سے یہ چیز صرف سیاست میں نہیں رہی, صحافت میں بھی آ گئی ہے. ہمارے بہت سے جو ٹیلی ویژن کے ساتھی ہیں وہ اس لہر میں بہہ گئے ہیں. ان کے بھی بہت سے میں نے ویلاگز اور اس پہ دیکھے ہیں جو جملے استعمال ہوتے ہیں, وہ تو میرا خیال ہے ہم سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہم کون سی جرنلزم کو فروغ دے رہے ہیں. ایک الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا میں بیٹھ کر آپ کو یہ رائٹ تو نہیں پہنچتا کہ آپ جرنلزم کے بنیادی اصولوں کو جو ہے وہ سے انحراف کریں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں ہم سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سلسلہ, کیونکہ آج کے میڈیا کے دور میں یہ سلسلہ اگر نہیں رکا تو پھر یہ آپ کے گھروں تک, آپ کے بیڈ روم تک پہنچ جائے گا. مدد صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر.